اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نظم دعا پہ ہے۔ اس کی تشریح ہم نے کرنی ہے جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یعنی شاعر مشرق۔ ٹھیک ہے، پہلا شعر کی طرف ہم آتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے الفاظ مانی اور ہم تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ پہلا شعر ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ نوائیں ہوتا ہے آواز اور میرے جگر کا لہو ہوتا ہے خون۔ پہلے شعر کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ مفہوم اس کا ہے، اس شعر کا مفہوم ہے کہ شاعر عشق حقیقی کے ایسے مقام پر آ چکا ہے کہ یہی اس کی نماز اور یہی اس کی عبادت ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح میں فرسٹ آف آل اس میں اس نظم کا بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے۔ اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی گئی جب 1932 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، وہاں سے فارغ ہو کر ہسپانیہ کا دورہ بھی کیا۔ مسلمان سلاطین نے کرتبہ کو اپنا دارالحکومت قرار دیا ہے۔ یہ نظم اقبال نے کرتبہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تحلیل کی۔ یہ مسجد زوال کے بعد عیسائیوں نے گرجا گھر میں تبدیل کر دی۔ اس المیے کے اثرات اقبال کی نظر میں جا بجا موجود ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں عشق حقیقی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر اللہ سے محبت اور اپنے رابطے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا خدا سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ میرا عشق حقیقی اس ذات سے انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب میں خدا سے فریاد کرتا ہوں تو میری ذات کا ایک ایک حصہ اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے۔ شاعر نے مبالغہ آرائی سے کلام میں دلکشی پیدا کی ہے۔ بقول شاعر جب اللہ کے سامنے میں دعا کرتا ہوں تو میرے جگر کا لہو بھی فریاد میں دھل جاتا ہے اور یہی فریاد میری نماز اور وضو کا روپ دھار لیتی ہے۔ یعنی شاعر کا مکمل وجود رب سے تعلق پختہ کرنے میں مگن ہے۔ شاعر مکمل توجہ سے عبادت کر کے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی عبادت نماز ہے، لیکن دعا کی شرط ہے کہ اس میں خلوص کا رنگ ہو۔ اس طرح اس میں دعا کرنے والے کا خون جگر یعنی عشق کا رنگ نظر آتا ہے۔ اس میں جو ہم اشعار ایڈ کر سکتے ہیں، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ شعر 2 ہے، دوسرے شعر پہ ہم آئیں گے۔ محبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سر خوش و پرسوز ہے لب لالا آبجو۔ لب لالا ہوتا ہے پھول، لب آبجو یہ ہوتا ہے ندی کا کنارہ۔ اہل صفا نیک لوگ، سرور ہوتا ہے کسی چیز کا جنون ہو جانا۔ اس کا مفہوم کرتے ہیں۔ شاعر کو عشق کی حالت میں ہر جگہ محبوب کی ہی صورت نظر آتی اور وہ دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ سچی اور پاکیزہ محبت انسانی دل کو تقویت اور تازگی بخشتی ہے۔ محبوب کی حضوری کے ساتھ یا اس دیوانگی کا سامنا کرتے ہی کیف و سرور یعنی خوشی کی صورت ملتی ہے۔ اس عالم میں دیوانگی میں عاشق کو ہر طرف محبوب ہی کی صورت دکھائی دینے لگتی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس شعر کو اگر عشق حقیقی میں دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی معرفت پا لیتے ہیں، ان پر خوشی کی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے، اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ ان کے جسم کو اللہ کی یاد سے بالکل اس طرح تازگی ملتی ہے جس طرح نہر کے کنارے لالے کا پھول لہراتا ہو اور ندی کی لہریں اسے ہمیشہ تازگی، فرحت اور سوز بخشتی رہتی ہوں، یعنی اثر میں ڈبوئے رکھتی ہوں۔ حوالہ شعر اس میں ایڈ کریں گے۔ سرو یا گل آنکھ میں جچتے نہیں، دل پہ ہے نقش اس کی رعنائی بہت۔ شعر 3 پہ آ جائیں گے۔ راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، راہ محبت ہوتا ہے محبت کے راستے میں، رفیق ہوتا ہے دوست، ساتھ میرے رہ گئی میری ایک میری آرزو، آرزو ہوتا ہے خواہش۔ مفہوم ہے، محبت کا راستہ دشواریوں سے بھرپور ہے اور اس بے قراری میں کوئی کسی کا ساتھ دینے پہ راضی۔ تشریح پہ آ جاتے ہیں اس کی۔ شاعر نے راہ محبت میں آنے والی مشکلات اور مصائب کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کی راہ میں چلنا کوئی آسان کام نہیں، یہ عشق و عاشقی کی راہیں نہایت دشوار ہیں اور ان پر بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ عاشقی صبر طلب، تمور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس بے قراری اور بے چینی کی کیفیت میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے برعکس ایسے عاشقوں کی زندگیوں
لوگ مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ محض عشق کا جذبہ ہی آرزو میں دھل کر انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ آخری مصرعے میں شاعر نے اداسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاریکی میں سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جب ان کٹن حالات میں میرا ساتھ کسی نے نہ دیا تو میری خواہشات میرے دل کے اندر ہی دبی رہی اور میں اپنے جذبات و احساسات کسی کو نہ بتا سکا۔ اسی طرح میرے دل میں بھی آرزو کا انبار لگ گیا۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ شعر 4 پہ آ جائیں۔ میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر۔ نشیمن ہوتا ہے باغ، درگاہ میر و وزیر امیر اور غریب کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو۔ مفہوم ہے خدا سے عشق کرنے والوں کے لیے دنیاوی مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی منزل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ شعر شاعر کی روحانی کیفیت کے بارے میں بتانے کے لیے عمدہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں عشق حقیقی کا جا بجا ذکر نظر آتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، مجھے امیری یا غریبی سے کوئی سروکار نہیں، میری منزل اور راہ منزل تیری ذات ہے۔ میرے دل میں امیروں اور وزیروں کے لیے بالکل گنجائش نہیں۔ شاعر کے نزدیک جو لوگ خدا کی معرفت پا لیتے ہیں وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ خدا سے ملنے کی آرزو میں انہیں ہر وقت بے قرار رکھتی ہے۔ ان کے لیے دنیا کی مال و دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ دنیا کی ہر شے پر خدا کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیاوی شان و شوکت والوں کے لیے ان کے دل میں ذرا برابر بھی جگہ نہیں۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ شعر 5۔ تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشو، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ۔ مطلع صبح نشو ہوتا ہے قیامت کا دن، مطلع ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، آتش ہوتا ہے آگ۔ اس مفہوم ہے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، دل میں عشق حقیقی کی جو آگ روشن کی ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ شاعر اس شعر میں اپنے اندر عشق حقیقی کے شعلے اور انگارے بھڑکنے کا اور ایمان کا پختگی کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اللہ سے مخاطب ہو کر اس کی ذات کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہ اے رب کائنات، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے دل کی آگ کو ایمان سے روشن کیا۔ شاعر نے صنعت مبالغہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ آگ قیامت کے روز بھڑکنے والی آگ سے کم نہیں۔ میرے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے، میرے سینے کو خدا کی یاد سے نور ملتا ہے۔ میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کا پر نور ہونا اسی وجہ سے ہے کہ میرا دل اللہ کی حرارت کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، یعنی جگہ بنا ہوا ہے۔ میرے دل میں ہر وقت اللہ کے ذکر سے معطر رہتا ہے۔ یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا دل ہی ہے جہاں تو سما سکے۔ اس کے بعد چھٹا شعر ہے، چھٹے شعر کو ہم اگلی ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے۔